اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی، اور آپ کے لیے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ناظرین اکرام، 21ویں صدی کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس صدی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک یو گلوبل آپ کی خدمت میں ایسی چیزیں پیش کرتا رہتا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ انسانیت کے ساتھ یہ دنیا کیا سلوک و روا رکھے ہوئے ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ علمناتی کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور بل گیٹ کے نام سے کون واقف نہیں۔ ناظرین، ہم جو میں بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت آپ سے، اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور اس بات پر غور کرنا ہے کہ آیا ہم دنیا کے اس آخری دور کے کس حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں بات کروں گا وہاں سے شروع کہ جو ہمارا کعبہ ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، جہاں سے مسلمانوں کی شناخت اور جس جگہ اور جس مقام سے مسلمانوں کو عروج ملا، اس حوالے سے آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ بنانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی کہ اب اعلان کرو، تو آپ نے تعجب سے فرمایا، اس صحرا سے میری آواز دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ صرف اعلان کریں، آواز پہنچانا ہمارا یعنی ہمارے رب کے حکم سے ہمارا کام ہے۔ ناظرین، تو میں بھی آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو پیغام آپ سن رہے ہیں، اس پیغام کو توجہ سے سنیں اور اپنی آواز کو بلند کریں، اس مضمون کو، اس موضوع کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ کیا پتہ کہ کسی کے دل میں اتر جائے بات اور رب کو کوئی ہماری ادا پسند آ جائے اور ہماری توجہ جو ہم دنیا کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں، جس باتوں کو، وہ ان لوگوں کے دلوں میں اتار دے کہ جو اس دنیا کے اندر آخری دور کے اندر مسلمانوں کے لیے عروج کا سبب بنیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ بات واضح طور پر عیاں ہو گئی ہے کہ کرونا وائرس کی آڑ کے اندر دنیا کو مختصر کرنے کا پروگرام ایجنڈا 21، یہ بل گیٹ کا ایجنڈا ہے، جس میں دنیا کی 1/3 آبادی کو کم کر کے دنیا پر کنٹرول کرنا اور ویکسین مختلف کے ذریعے دنیا کے غریب کم تر درجے کے ممالک اور عوام کو اس دنیا سے رخصت کرنا ہے، اور ایسی بیماریاں اور ایسی چیزیں پیدا کرنا ہے کہ دنیا مختصر سے مختصر ہو جائے اور ان کے کنٹرول میں آ جائے۔ اور اس سلسلے کی ایک اہم اور انتہائی جسے کہتے ہیں غلیظ بات یہ کہ انہوں نے اس سلسلے کو کچھ اس طرح سے شروع کیا کہ انہوں نے مسلمانہ نے عالم کے دلوں پر کاری ضرب لگا کر اس وقت کے سعودی عرب کے فرما روا، جنہیں محمد بن سلیمان کہا جاتا ہے، ان کو اپنے وش میں کیا، اپنے کنٹرول میں کیا، اور ان کو جسے کہتے ہیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد اس سلسلے کو کچھ اس طرح سے دنیا میں پھیلایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جب اس سال 2021 کے اندر ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، جب مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں، اور پچھلے اگر 2-3 سال پہلے کا وہاں کا سماں دیکھا جائے، تو لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج دنیا بھر سے وہاں پہنچ کر فریضہ حج ادا کرتے تھے، سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے تھے۔ لیکن پچھلے سال اور خاص طور سے اس سال جو سعودی حکومت 30-40 لاکھ کے اجتماع کو
آرگنائز کرتی تھی، انہوں نے 50 و 60 ہزار کے اجتماع کو آرگنائز کر کے یہ بتایا کہ ہم نے بڑی کامیابی سے جناب علی حج کی اس تقریب کو آرگنائز کیا۔ ناظرین، ایک طرف دنیا بھر کے اندر اور خاص طور سے بہت سارے اسلامی ممالک، جس میں میرا وطن پاکستان بھی آتا ہے، میں ملیشیا میں بیٹھا ہوں، ملیشیا بھی آتا ہے، ہمارے اجتماعات عید اور اجتماعات جمعہ وغیرہ پر اس طرح سے کنٹرول کیا گیا ہے کہ اب وہ جمعے کی اہمیت بھی ختم ہو گئی، یعنی اسلامی شعار کو آہستہ آہستہ ختم کر کے جناب علی اس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں سے نکالا جا رہا ہے، اور اس میں اہم کردار سعودی حکومت ادا کر رہی ہے کہ اس نے حج کے اوپر پابندی لگا کر یہ بات ثابت کر دی کہ وہ اس دجالی فتنے کے زیر اثر آ چکے ہیں، جو بل گیٹ کا منصوبہ ہے کہ اب دنیا کو کنٹرول کرنا ہے اور دجالی قوتوں کو عروج دلوانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف حرم کعبہ کے اندر حجاج کی تعداد، دوسری طرف عمرہ زائرین کے اوپر پابندی، یہ ساری چیزیں جناب علی سعودی عرب میں جو ہے بڑی، جسے کہتے ہیں توجہ کے ساتھ ان پر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی سعودی عرب ہے کہ جس کے اندر 2020 اور 2021 کے اندر کس طرح سے جناب علی وہاں پر فیسٹیول کیے گئے، اور کرونا کے دوران 20 نئے سینما گھر کھولے گئے، اور تقریباً صرف اور صرف جسے کہتے ہیں 40 ہفتوں میں، پچھلے 40 ہفتوں میں کوئی $100 ملین سینما کے ٹکٹس فروخت کیے گئے۔ $100 ملین ریکارڈ قائم ہے کہ جناب علی سینما کے ٹکٹ تقریباً $100 ملین کے فروخت کیے گئے، یعنی دنیا بھر کی فلم انڈسٹری 2020 میں زبوں حالی کا شکار رہی، لیکن سعودی عرب نے اس انڈسٹری کو جو دوام بخشا ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں ماضی میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ سعودی عرب کی پوری تاریخ کے اندر اتنا ذوق و شوق، اتنی جد و جہد، اتنے لگن کے ساتھ فلم انڈسٹری کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا گیا، اور ناچ گانوں کو اور کانسرٹس بڑے بڑے کبھی نہیں سجائے گئے جو اس دور میں سجائے گئے ہیں۔ اور دنیا بھر میں اس سرزمین، جس سرزمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کا اترنے کا سلسلہ جاری رہا، وہ سرزمین جس سرزمین پہ آخری نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کو دوام بخشا، اس سرزمین کے اوپر یہ شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور سعودی مرد اور عورت بغیر کسی قسم کے SOPs کے ناچ گانے کی مخلوط پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں، جہاں کچھ عرصے پہلے تک خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی، اب وہ مشروط ایک دوسرے کے ساتھ محفلوں میں شرکت کر کے ناچ گانے پر ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یورپ اور دوسرے ممالک کے اندر فٹ بال کے میچز کے اوپر لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسٹیڈیم میں اکٹھے ہو کر بغیر کسی SOPs کے جناب علی فٹ بال کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کی اس فریضے کی ادا کرنے کی جو سنت ابراہیمی ہے، ہم حج ادا کرنے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو پابندی لگا دی جاتی ہے، حرم شریف میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اچھا، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جناب کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور اس کی مشکلات لوگوں کے سامنے ہیں، سعودی حکومت بتائے کون سی ویکسین لگانی ہے، تمام مسلمان لگانے کو تیار ہیں، تمام مسلمان مل کر حج و عمرہ کھلوائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، خانہ کعبہ مدینہ منورہ جو ہے وہ کسی کی پرسنل جاگیر نہیں ہے۔ سعودی حکومت ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس ملک کے اندر ہے، سعودی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جناب علی وہاں کے تمام معاملات کو بغیر کسی
شیطانی قوت کے عمل دخل کے مسلمانوں کے لیے اس طرح سے محفوظ بنائے جس طرح سے انہوں نے اپنے رنگ رنگلیاں منانے والی محفلوں کو محفوظ بنا کر وہاں پر کھلے عام لوگوں کو جانے کی اجازت دی۔ اگر سعودی حکومت ایسا نہیں کر سکتی اور ہمارے مقامات مقدسہ جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ، اور جو خانہ خدا وہاں موجود ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے اندر بہترین گھر ہے، اگر وہاں جانے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں دی جاتی اور وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اب مسلمانان عالم کو چاہیے کہ اپنی آواز بلند کریں اور ایک مسلم ممالک کی ایسی آرگنائزیشن بنائیں کہ جس آرگنائزیشن کے تحت ان دونوں جگہوں کا کنٹرول اپنے کنٹرول میں لیا جا سکے۔ میں یہ بات تمام مسلمان ممالک کے سربراہوں سے گزارش کرتا ہوں، اور جس میں خاص طور سے میں اپنے وطن پاکستان، کیونکہ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پہ بنا، وہ نظریہ یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی نظریے کی بنیاد پر اس کا وجود عمل میں آیا۔ تو ہماری مسلح افواج، ہمارے مسلح ادارے، ہمارے حکمران اور خاص طور سے دیگر اسلامی ممالک جس میں ترکی اور ملیشیا، اور خاص طور سے میں یہ کہتا ہوں ان سب کو مل کر اب یہ چاہیے کہ کوئی ایسا راست اقدام کرے۔ دیکھیں، ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور UAE، متحدہ عرب امارات وغیرہ کے اندر ناچ گانوں کی محفلیں سج رہی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اس پہ کوئی بھی کسی قسم کا کرونا SOPs کے اوپر عمل کرنے کی ہدایت نہیں کی جاتی، لیکن اسلامی شعار کو جب منانے کا وقت آتا ہے تو ہر طرف سے ہر جگہ سے پابندی لگا دی جاتی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب مسلمان، وہ ممالک جو اللہ اور اس کے رسول سے صحیح معنوں میں سچی اور حقیقی محبت رکھتے ہیں، ان کے سربراہان کو مل کر ایک ایسا بورڈ بنانا چاہیے، ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ جس کے تحت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو، اور وہاں پر تمام چیزوں کو آرگنائز کرنے کی ذمہ داری ان ممالک کے سربراہان کو دے دی جائے جو یہ کام کرنا چاہتے ہوں۔ یہ اسی طریقے سے ہم اپنے اس اسلامی شعار کو محفوظ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا کہ جہاں 30 40 لاکھ افراد کا اجتماع ہوتا تھا، اب وہاں پر تعداد گھٹ کر صرف 2 سال کے عرصے میں 60 65 کے اوپر آ گئی ہے، اور آئندہ مستقبل میں کیا ہوگا ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ لہٰذا پھر میں مڑ کے آتا ہوں کہ دجالی فتنے کی اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے اب مسلمانان عالم کو اپنی آواز بلند کرنا ہوگی، اور حق اور سچائی کے ساتھ میدان عمل میں نکل کر ان قوتوں کو للکارنا ہوگا کہ جو یہ کام کر رہی ہیں، جو علمناتی کے زیر اثر آ کر پوری دنیا سے مسلمانوں کا قلع قلم کرنے کے در پر ہیں۔ اے رب کریم، ہم مسلمان ممالک کے سربراہوں کو اور ہم عوام مسلم کو یہ ہمت عطا فرما، یہ توفیق عطا فرما، یہ طاقت عطا فرما کہ ہم سچ کا ساتھ دیں، اور ان اقدامات کو اجاگر کرنے میں ہم اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ جناب علی، اب ان مقامات مقدسہ کا کنٹرول جو ہے ایک مسلم فورس کے حوالے کیا جائے، تاکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہ ہو سکے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ان مقدس مقامات کی ایک طرح سے یہ جو بے حرمتی ہو رہی ہے، کہ وہاں جانے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، وہ سلسلہ بند ہو، اور عالم اسلام جاگ اٹھے اور اپنے جو شرعی احکامات ہیں ان کی بجاوری کے لیے مسلمانوں کو کھلے عام اجازت ہونی چاہیے، اور مسلم ممالک خاص طور سے مل کر اس کرونا وائرس کے بھی دفاع کے لیے کوئی اپنی ایک خاص ویکسین تیار کریں کہ جس کے ذریعے ہم اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عقل عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ شیطانی قوتوں کا ایک چلایا ہوا چکر ہے جو مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ان کے مذہبی تہواروں سے دور کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہم خاموشی سے تماشائی بنے ہوئے ہیں، ہماری حکومت خاموشی سے تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ ہمیں اس طرف بھرپور توجہ دینی ہوگی، اور اب میرے اس پیغام کو، میری اس کوشش کو آپ نے بھرپور طریقے سے پوری سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا ہے، اور اپنا حق ادا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے، اور یہ کوشش کی کہ ہم اپنا اس میں حصہ ڈالیں، عوام کو بھی بتائیں، حکمرانوں کو بھی بتائیں، اور
اس پیغام کو عام کریں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازش ہو رہی ہے، یہ تیسری دنیا کے لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں ان کے خلاف ایک بڑی سازش ہو رہی ہے۔ اس سازش کے تحت جو ہے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے اندر سے انسانیت کو ختم کرنے کا ایک جو پلان جو یہ لے کے چلے ہیں ایلومناٹی والے، اور جو اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو یہ ہمت طاقت عطا فرمائے کہ وہ ان کو قابو کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس پر اقدام کیا جائے گا تو پوری عالم اسلام کے مسلمان ان اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس پیغام کو ہم بہت تیزی سے وائرل کریں اور دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچائیں، اور اقوام مسلم تک پہنچائیں، اور حکمرانان مسلمان کو تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے کہ ہم ان جزیدی قوتوں سے، ان کیسے اس کے دجالی قوتوں سے مقابلہ کریں، اور فتح انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، نصر من اللہ و فتح قریب مسلمانوں کی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔